اس لیے کہ دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ اب جس کے لیے حسین جیسی ہستی پہ رونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ کیا کریں جب وہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، لوگ اس پہ روتے ہیں۔ اچھا، ہم کو اس پر نہیں رونا آتا۔ لوگ انبیاء کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، حضرت نوح کی، حضرت ادریس کی، حضرت یونس کی، جناب یحییٰ اور زکریا، لوگ اس پہ روتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا کہ بچے کو قربان کرو، لوگ اس پہ روتے ہیں۔ ہم کو اس پہ رونا نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے بڑا غم ہے۔ اب جہاں بڑا غم نہ ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے غموں پہ رو دیتا ہے، لیکن یہاں چونکہ عادت پڑ چکی ہے بڑے غم کو منانے کی، اس لیے چھوٹے غم نظر ہی نہیں آتے۔ اور پھر جب وہ غم ہی نہ ہو، اس لیے کہ ابراہیم کو اگر قربانی کا حکم ملا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بیٹا تو بچ گیا، تو وہاں تو رونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہاں تو خود اللہ نے عید اس دن کو قرار دے دیا کہ نئے کپڑے پہن کر خوشی مناؤ۔ تو جب آپ خوشی منانے کا حکم اللہ نے دے دیا تو آپ وہاں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ یہاں روئیے، آپ یہاں روئیے۔ بعض ذہنوں میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ عاشور کا دن عید کا دن ہے۔ تھا جو بقرعید کا دن ہے وہ غم کا دن بننے والا تھا اور اسے خوشی کا بنا دیا۔ وہ عاشور جو عید کا دن تھا اسے غم کا دن بنا دیا۔ تو یہ تو اس پر منحصر ہے کہ خوشی کو غم، غم کو خوشی بنا دے، اور جب وہ بنا دے تو پھر وہی حکم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ماتم ہو رہا ہوتا، لیکن کون کرتا ماتم؟ ماتم کون کرتا؟ ظاہر ہے کہ کوئی امت اگر چھوڑتے حضرت ابراہیم تو روتا کوئی۔ امت تو وہی ہے جو محمد کا گھرانہ ہے، وہی ابراہیم کی امت ہے۔ جب اسی امت میں جو ابراہیم کی امت ہے، جو ابراہیم کا گھرانہ ہے، جب بڑا غم ہو گیا تو اب چھوٹے غم پر وہ لوگ بنی ہاشم کیا روئیں؟ انہوں نے کہا عید منا لو، تو بقرعید کے دن عید ہونے لگی۔ اب یہاں غم ہو گیا، اس لیے اب اس کو غم کو عید میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی خوشی نہیں منا سکتے۔ اور اس میں تو بدنامی بھی ہے، شرم بھی ہے اور ذلت بھی ہے کہ کوئی عاشور کے غم کو نہ منائے تو ذلیل بھی ہوگا، شرم بھی آئے گی۔ کب جب آپ یہ کہہ رہے ہو، غور کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ بقرعید کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارے نبی تو محمد ہے نا، تو ابراہیم کے گھر کے ایک واقعے پر 73 فرقے متفق ہیں، حالانکہ سنت ہے، سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے قربانی، لیکن سنت کو واجب سمجھ کر رہے ہیں کہ کہیں سے پیسے پیدا کر کے بکرا یا گائے لانی ہے۔ کیوں اتنا اصرار کیوں ہے؟ نہ کیجئے، سنت قرار دیا۔ سنت کا مطلب یہ چھوڑ سکتے ہو، اگر نہیں ہے، رقم نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ تو چھوڑ دیجئے، نہ کیجئے، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی سال بکرا اور گائے نہ کاٹیے تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں، جو کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھئے کیوں کر رہے ہو، مطلب کس کو خوش کر رہے ہو، کس کو خوش کر رہے ہو؟ یعنی اگر آپ نے نہ کی قربانی
اور قیامت میں حضرت ابراہیم کا سامنا ہوا تو کیا حضرت ابراہیم ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کے بچنے پر خوشی کیوں نہیں منائی؟ آپ آرام سے کہہ دیں گے خوشی تو دل میں تھی کہ آپ کا بیٹا بچ گیا، پیسے نہیں دے کے بکرا لاتے، گائے لاتے۔ ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ یعنی یہ چارج محشر میں نہیں لگے گا آپ پر کہ ابراہیم اللہ سے یہ شکوہ کریں کہ اس امت نے میرے بیٹے کے بچنے پر عید نہیں منائی۔ ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، مناؤ یا نہ مناؤ۔ ابراہیم تم سے پوچھیں گے نہیں، اگر تم نے منایا ہے تو کوئی بہت بڑا انعام بھی ابراہیم نہیں دیں گے، اس لیے کہ انعام دینا ابراہیم کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے محمد کے ہاتھ میں۔ ہاں محمد پوچھیں گے کہ میرا بیٹا اشور کو مارا گیا تھا، کیا کیا ہے، خوشی منائی یا غم؟ یہاں سوال ہوگا۔ اس لیے میں نے لفظ کہا تھا ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اس لیے کہ وہاں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر کسی نے خوشی منائی ہے تو نبی کے سامنے آ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اگر اس نے خوشی منائی ہے تو مجھ کو یہ بتا دے کہ وہ نبی کو وہاں کیا جواب دے گا؟ کیا یہ جواب دے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے جیسے ابراہیم والے دن عید ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے نواسے والے دن بھی عید ہوتی ہے؟ کیا ہمت ہے یہ جواب دینے کی؟ تو دے لینا جواب، تو دے لینا جواب۔ تو کم از کم یہ جو بیٹھے ہیں 1400 برس پہ فرش عزا پر، تو یہ نبی کے سامنے تو آ سکتے ہیں نا، یہ نبی کے سامنے آ کے کہہ تو سکتے ہیں، یعنی آنکھیں مل تو سکتی ہیں نا، منہ تو نہیں چھپاتے پھریں گے۔ اب یہ دوسری بات ہے کسی کو محشر پہ یقینی نہ ہو، قیامت پہ یقینی نہ ہو، جیسے یزید نے کہا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب آئی، کچھ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یزیدیت پہ آپ چل رہے ہو تو ٹھیک ہو، آزاد ہو، نہ محشر کو آنا ہے، نہ نبی کا سامنا ہے، نہ اللہ ہے، تب تو پھرو آزاد، جو چاہے کرو، غم مناؤ یا نہ مناؤ۔ لیکن جس قوم کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہے، نبی ہے، کتاب ہے، اور ایک دن نبی کا سامنا ہوگا، تو وہ عمل کر رہی ہے کہ یہاں کی تو چھوڑو، سامنا ان کا کرنا ہے۔